بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ تو اٹھاتا ہے، مگر دل کے اندر ایک خاموش سوال مسلسل روتا رہتا ہے: یا اللہ، آخر میری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ میری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ بعض اوقات آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، زبان پر استغفار بھی جاری رہتا ہے، لیکن دل کی ویرانی ویسی ہی رہتی ہے۔ تب انسان سوچنے لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بھول تو نہیں ہو رہی جو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے نہیں دے رہی ہے۔ آج کی یہ گفتگو شاید آپ کی زندگی کا وہ لمحہ بن جائے جو آپ کے دل، سوچ اور اللہ سے تعلق تینوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آج اللہ تعالی آپ کے دل کو بدل دے گا۔ استغفر اللہ پڑھتے ہو پھر بھی پریشان رہتے ہو؟ حالات بدلنے ہیں تو استغفار پڑھتے ہوئے 3 غلطیاں چھوڑ دو۔ پہلی غلطی، محترم ناظرین کرام، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ بند قسمتوں کو کھولنے، تنگی کو کشادگی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دینے کا بھی ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، جب ایک پیاسا انسان صرف پانی پانی کہتا رہے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ پیاس اس وقت بجھتی ہے جب وہ پانی پیتا ہے، لیکن یہاں ایک نہایت باریک حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی مریض کو بہترین دوا دے دی جائے، لیکن وہ دوا استعمال کرنے کا طریقہ ہی غلط اختیار کرے، تو کیا دوا قصوروار ہوگی؟ اگر کسی کے ہاتھ میں خزانے کی چابی ہو، لیکن وہ اسے غلط تالے میں لگاتا رہے، تو کیا چابی بے فائدہ کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ مسئلہ چابی میں نہیں، استعمال کرنے والے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح صرف استغفر اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ استغفار کو اپنی سوچ کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ لیکن آخر کیوں ہزاروں لوگ روز روز استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفار کا ورد بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ اس کی پہلی وجہ شاید وہ ہے جس پر اکثر کسی کی نظر ہی نہیں جاتی۔ زبان تو ہر روز معافی مانگتی ہے، مگر دل نے ابھی تک اپنے رب کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ انسان کے ہونٹ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما، لیکن دل کے اندر ابھی بھی اپنی ضد زندہ ہے، اپنی خواہشات کی حکومت قائم ہے اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہی وہ خاموش رکاوٹ ہے جو استغفار کی تاثیر کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جانے، جھک جانے اور خود کو اس کے حوالے کر دینے کا نام بھی ہے۔ بہت سے لوگ استغفار تو کرتے ہیں، مگر دل سے اپنے گناہ کو برا نہیں سمجھتے، اپنی غلطی پر ندامت محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے میں استغفر اللہ زبان سے نکلتا ضرور ہے، لیکن دل تک نہیں اترتا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالی صرف آواز نہیں دیکھتا، وہ دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ جب دل واقعی عاجز ہو جاتا ہے، آنکھوں میں شرمندگی اتر آتی ہے اور انسان اپنی بے بسی کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے، تب یہی استغفار زندگی کا رخ موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی مدت سے استغفار پڑھ رہے ہیں، لیکن حالات نہیں بدل رہے، رزق میں کشادگی نہیں آ رہی، پریشانیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی محسوس ہو رہی ہیں، تو آج ایک لمحہ رک کر اپنے دل سے یہ سوال ضرور کیجئے: کیا میری زبان معافی مانگ رہی ہے یا میرا دل بھی اپنے رب کے سامنے جھک چکا ہے؟
جس دن دل نے اپنی انا، اپنی ضد اور اپنی خواہشات کے ہتھیار ڈال دیے، اسی دن آپ اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے کھلتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ کیسے دل کو سکون ملنے لگا، کیسے بند راستے آسان ہونے لگے، اور کیسے اللہ وہاں سے آسانیاں پیدا کرنے لگا جہاں سے کبھی امید بھی نہیں تھی۔ دوسری غلطی، عجیب لوگ ہیں ہم رات کو آنکھوں میں آنسو لیے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفار کا ورد کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، مگر اگلی صبح پھر وہی زندگی، وہی راستے اور وہی فیصلے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ آخر استغفار کے باوجود ہماری تقدیر کیوں نہیں بدلتی۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم استغفار تو کرتے ہیں، مگر ان زخموں کو روز اپنے ہی ہاتھوں سے دوبارہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، لیکن چند لمحوں بعد پھر انہی محفلوں میں جا بیٹھتے ہیں جہاں دل سخت ہوتا ہے، پھر اسی عادتوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں جو اللہ سے دور کرتی ہے، پھر راستوں پر چل پڑتے ہیں جو ہمیں دوبارہ گناہوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں، گویا ایک ہاتھ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے نئے گناہوں کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ برسوں استغفر اللہ پڑھتے رہیں، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا ہے، لیکن زندگی میں نہ سکون آتا ہے، نہ رزق میں وہ برکت محسوس ہوتی ہے اور نہ پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ وجہ یہ نہیں کہ استغفار میں طاقت نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے دروازے ابھی تک بند نہیں کیے گئے۔ جب تک آگ جلتی رہے گی زخم بھرنے کیسے پائیں گے؟ جب تک انسان گناہ تک پہنچانے والے ماحول، تعلقات، عادتوں اور مواقع سے خود کو الگ نہیں کرتا، تب تک استغفار کا نور دل میں پوری طرح نہیں اترتا۔ اگر واقعی چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری تقدیر میں آسانیاں لکھ دے، بند دروازے کھل جائیں، رزق میں ایسی برکت آئے کہ تم خود حیران رہ جاؤ اور مصیبت کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں، تو صرف استغفار پڑھنے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اس گناہ تک لے جانے والے ہر راستے کو بھی بند کر دو۔ یاد رکھو، جب بندہ گناہ سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف کئی قدم بڑھتی ہے۔ پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کیسے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیسے پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، اور کیسے اللہ وہاں سے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسری غلطی، استغفار صرف ایک تسبیح نہیں، یہ اللہ کی طرف واپسی کا اعلان بھی ہے۔ بہت سے لوگ سینکڑوں مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفار کا ورد بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا ہے کہ آخر میری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ آخر وہ خوشحالی، وہ سکون اور وہ آسانیاں کہاں ہیں جن کا وعدہ استغفار کے ساتھ سنایا جاتا ہے؟ تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے استغفار کو نجات کی چابی تو سمجھ لیا، مگر اطاعت کا دروازہ کبھی کھولا ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری تقدیر بدل دے، لیکن اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے، ذکر الہی صرف چند لمحوں تک محدود رہتا ہے، درود شریف کو معمول نہیں بناتے، دعا میں عاجزی کم ہوتی ہے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کو مسلسل مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ آخر استغفار کا اثر ہماری زندگی میں
کیوں ظاہر نہیں ہو رہا؟ یاد رکھو، استغفر اللہ کوئی جادوئی لفظ نہیں کہ صرف زبان سے ادا کیا اور بغیر کسی تبدیلی کے قسمت بدل گئی۔ استغفار دراصل ایک دعوت ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف مکمل طور پر پلٹے۔ جب استغفار کے ساتھ نماز کی حفاظت، قرآن سے تعلق، ذکر کی مٹھاس، درود شریف کی محبت، دعا کی عاجزی اور اعمال کی اصلاح شامل ہو جاتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندے کی زندگی پر ایسے برسنا شروع ہوتی ہے کہ بند راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ پھر وہ رزق میں برکت دیکھتا ہے، دل میں سکون محسوس کرتا ہے اور مشکل حالات میں بھی اللہ کی مدد کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر آج تک تم صرف استغفار پڑھتے رہو لیکن اپنے زندگی کو اللہ کی اطاعت کے رنگ میں نہیں ڈالا تو آج سے یہ غلطی چھوڑ دو۔ استغفار صرف زبان کا وظیفہ نہ رہنے دو بلکہ اسے اپنی زندگی کا راستہ بنا لو، پھر دیکھنا اللہ کس طرح تمہارے دل کی ویرانی کو اطمینان میں بدلتا ہے، کس طرح رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور کس طرح ایک ایک کر کے وہ رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں تم برسوں سے اپنی تقدیر سمجھ بیٹھے تھے۔ محترم ناظرین، ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ فرمائے اور وہ پورا نہ ہو؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اپنے بندوں سے کچھ کہے اور پھر اس کے خلاف ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ حق ہے، ہر فرمان سچا ہے اور ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ استغفار کرنے والوں پر رحمت نازل ہوگی، تنگیاں آسانیوں میں بدلیں گی، بند دروازے کھلیں گے، رزق میں برکت ہوگی اور مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا ہوں گے، تو یقین رکھیے ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا فرمائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سوچئے، جب اللہ تعالی خود استغفار کے ایسے نتائج بیان فرما رہا ہے تو پھر آخر وہ کون سی مصلحت یا آزمائش ہے جو ہمارے اور ان رحمتوں کے درمیان حائل ہے؟ کیوں آج ایک انسان صبح سے شام تک تسبیح ہاتھ میں لیے ڈیجیٹل کاؤنٹر پر ہزاروں کی گنتی پوری کر رہا ہوتا ہے لیکن گھر کی فضا ویسے ہی بے سکون رہتی ہے، کاروبار میں وہی رکاوٹیں، دل میں وہی گھٹن، زندگی میں وہی بے برکتی اور قسمت جیسے ایک ہی جگہ رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ کئی لوگ برسوں سے ایک ہی سوال اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہیں کہ میں ذکر تو بہت کرتا ہوں، پھر بھی میری مشکلات کیوں ختم نہیں ہوئیں؟ آخر مجھ سے کہاں کمی رہ گئی ہے؟ یہ سوال صرف آپ کا نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کا ہے، لیکن یہاں اس حقیقت پر غور کرنا ضروری ہے کہ جس طرح کسی بیج کو اگر پتھریلی زمین پر بکھیر دیا جائے، نہ مٹی نرم کی جائے اور نہ اس کو پانی دیا جائے تو صرف بیج کا اچھا ہونا فصل نہیں اگا سکتا، بالکل اسی طرح استغفار بھی اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ آسمانوں کے دروازوں پر دستک دینے کا نام ہے۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان دوبارہ تعلق قائم کرنے کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے تمام ظاہری و باطنی
قصور اللہ تعالی معاف فرما دیے تھے، وہ بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے، جنہیں استغفار کی ضرورت ہماری نسبت کہیں کم تھی، وہ اس قدر استغفار کرتے تھے، تو پھر ہم کتنے محتاج ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف الفاظ دہرانا ہی کافی ہوتا تو شاید دنیا کا ہر وہ شخص جو روزانہ کثرت سے ذکر کر لیتا ہے، اس کی ہر پریشانی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور ہر وہ ہاتھ جس نے لاکھ مرتبہ کاؤنٹر دبایا ہے، آج سکون، برکت اور خوشحالی کی تصویر بن چکا ہے۔ مگر حقیقت اس سے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استغفار کی اپنی ایک روح ہے، اس کا اپنا ایک ادب ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں اور اس کے اپنے لوازمات ہیں۔ بعض لوگ معافی کے الفاظ تو سیکھ لیتے ہیں لیکن توبہ کا مزاج نہیں سیکھتے۔ وہ تسبیح تو گن لیتے ہیں مگر اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ وہ ذکر تو دہرا لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو نہیں دیکھتے جہاں تبدیلی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم صرف استغفار کی فضیلت بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان پوشیدہ رکاوٹوں کو تلاش کر رہے ہیں جو اس کی برکتوں کو ہماری زندگی تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ کیونکہ جب رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں تو پھر وہی دعا اور وہی بندہ ہوتا ہے، مگر زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے استغفار کو صرف ایک وظیفہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے اسے ایک مکمل کیفیت بنایا ہے۔ ہم نے اس کے الفاظ یاد کر لیے مگر اس کی روح کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے سکے۔ جب انسان اپنے اندر عاجزی، اخلاص اور اللہ کی طرف رجوع کا سچا جذبہ پیدا کرتا ہے، تب یہ مبارک کلمات دل کی زمین پر اثر کرتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ تعداد تو گنتے ہیں کہ انہوں نے کتنے ہزار مرتبہ پڑھا، لیکن یہ نہیں گنتے کہ آج انہوں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کی مخالفت کی، کتنی مرتبہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے خود کو روکا، کتنی مرتبہ اپنے اخلاق کو بہتر بنایا، کتنی مرتبہ کسی کا حق ادا کیا، کتنی مرتبہ کسی کا دل جوڑا، اور کتنی مرتبہ اپنے رب کے حکم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی انسان مسلسل تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل بے چینی سے بھرا رہتا ہے۔ وہ ہر نئے دن کے ساتھ یہی امید باندھتا ہے کہ شاید آج کوئی معجزہ ہو جائے، شاید آج حالات بدل جائیں، شاید آج رزق کے دروازے کھل جائیں۔ لیکن اللہ تعالی اپنے بندے کو صرف نتیجہ نہیں دیتا بلکہ پہلے اس کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے جو اس نتیجے کی مستحق ہو۔ جب بندہ اندر سے بدلتا ہے تو پھر اللہ تعالی باہر کے حالات بھی بدلنے شروع کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ استغفار صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کا لہجہ بدلتا ہے، اس کے الفاظ بدلتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلتی ہیں، حتیٰ کہ وہ آزمائشوں کو بھی پہلے کی طرح نہیں دیکھتا۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاستغفار سکھایا، جس کے الفاظ صرف معافی کی درخواست نہیں بلکہ بندے کے مکمل اقرار بندگی کا اعلان ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ غور کیجئے، اس دعا میں صرف مجھے معاف کر دے نہیں کہا گیا، بلکہ پہلے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے اور پھر مغفرت مانگتا ہے۔ یہی توبہ کا حقیقی مزاج ہے۔ اس پوری گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ آج سے زیادہ مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ایک نئی نظر سے دیکھیں۔ جب زبان کے ساتھ دل بھی عاجزی کرے، جب دل کے ساتھ کردار بھی گواہی دے، جب کردار کے ساتھ نیت بھی صاف ہو، تو پھر اللہ تعالی کی رحمت بندے پر ایسے انداز سے متوجہ ہوتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات وہ مسائل جو برسوں سے حل نہیں ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ دل کو ایسی طمانینت نصیب ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی، اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی اللہ کے وعدے سے سچے تھے، کمی اللہ کے وعدے میں نہیں بلکہ میری سمجھ اور میرے عمل میں تھی۔ شاید آج تک آپ کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ روزانہ کتنی تعداد ہونی چاہیے، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ؟ لیکن اگر آج میں آپ سے کہوں کہ اصل راز تعداد میں نہیں بلکہ اس حساب میں چھپا ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ الفاظ کہتے ہیں، تو شاید آپ حیران رہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالی الفاظ سے پہلے دلوں کو دیکھتا ہے۔ زبان کی آواز زمین سے اٹھتی ہے مگر دل کی کیفیت آسمان تک پہنچتی ہے۔ ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو چند لمحے روتے ہوئے معافی مانگتا ہے اور اللہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، اور ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو ہزاروں مرتبہ کلمات دہرا لیتا ہے مگر اس کے اندر نہ ندامت پیدا ہوتی ہے، نہ عاجزی اور نہ اللہ کی طرف پلٹنے کی تڑپ۔ اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں لیکن دل خاموش رہتا ہے، اس کی زبان معافی مانگتی ہے مگر اس کا نفس اپنی ضد نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ باریک فرق ہے جو اکثر لوگوں کی نگاہ سے اوجھل رہتا ہے۔ آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو کیا واقعی آپ کا دل اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے؟ کیا آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ کے اندر بدلنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، یا پھر یہ صرف ایک عادت بن چکا ہے جسے زبان ادا کرتی ہے اور دل محسوس بھی نہیں کرتا؟ یاد رکھیے، جب دل ٹوٹتا ہے تو آسمان کھلتے ہیں، جب آنکھ شرمندگی سے جھکتی ہے تو رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو پھر یہ صرف ایک وظیفہ نہیں رہتا بلکہ زندگی کا موڑ بن جاتا ہے۔ پھر دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، عبادت میں مٹھاس آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ، اخلاص کے ساتھ استغفار کرنے، اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچنے اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جن دلوں میں بے سکونی ہے انہیں سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر اس بیان نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھوا ہے تو خاموشی سے آگے نہ بڑھیں، کمنٹس میں صرف استغفر اللہ و اتوب الیہ ضرور لکھیں تاکہ یہ آپ کی نیت، آپ کی توبہ اور دوسروں کے لیے بھی خیر کی دعوت بن جائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ
پریشان حال لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایمان افروز بیانات مسلسل آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک لائک، ایک کمنٹ اور ایک سبسکرائب کسی ایسے انسان تک اللہ کا پیغام پہنچا دے جس کی زندگی بدلنے کا وقت آ چکا ہو۔ اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائے۔